السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کے 7 ایسے اعمال کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ان 7 اعمال میں سے، ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرنا شروع کر دے گا نا، جمعے کے دن کوئی ایک کام بھی کر لے گا تو اس کی قسمت چمک جائے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ 7 کام وہ ہیں جو بندہ کر لے تو اس کے یہاں پر رزق کی بارش ہوگی، گھر سے تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آئیے گا، وہ جمعے کے دن آپ کو 7 کام کون کون سے کرنا ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام بھی آپ کر لیں گے نا تو سمجھ جانا کہ آپ کی قسمت بہت جلدی چمک جائے گی۔ آئیے گا، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلے کام کے بارے میں، پہلے عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے پورا دن جمعے کے دن آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، لکھی حدیث کے جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا، میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے فتاوی رضویہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور تنگی کو دور فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن کم سے کم 300 مرتبہ آپ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ضرور کریے گا۔ دیکھیے گا، درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے، زیادہ بہتر ہے۔ باقی جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے نا، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھیے گا۔ اور اس عمل کو آپ کریں گے تو لکھا ہے کہ دولت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا، جمعے کے دن درود شریف تو آپ ہر دن پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن آپ کو زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رزق کے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ دوسرا عمل کون سا کرنا ہوگا، تو دیکھیے گا، دوسرے عمل کے بارے میں لکھا ہے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث پاک ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوتا ہے، نور روشن ہوتا ہے 2 جمعوں کے درمیان۔ علماء اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ نور صرف ہدایت کا نہیں بلکہ رزق کا نور اور کاموں میں آسانی بھی شامل ہے اس کے اندر۔ مطلب اس صورت کو پڑھنے سے سمجھو آپ کو ہدایت بھی ملے گی، اس صورت کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، اس صورت کے پڑھنے سے آپ کے جو کام ہیں نا ان کاموں میں اللہ پاک آسانیاں فرما دے گا۔ جو کام آپ کے نہیں ہو رہے ہوں گے اس کے پڑھنے سے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جو ہے کسی بھی وقت آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 کام ہو گئے۔ اب تیسرا عمل کے بارے میں آپ کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو غسل کرنا ہے اور صاف لباس پہن کر نماز جمعہ میں جلدی جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد اچھا لباس پہنیں، اور لباس پہن کر جتنی جلدی ہو سکے آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کو نکلیں۔ دیکھیے گا، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، ٹھیک ہے، غسل کرے اور اپنے جسم پہ خوشبو لگائے، کپڑوں کو خوشبو لگائے اور جمعے کی نماز میں جلدی آئے، یعنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی جائے، اس کے ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
فضائل اعمال کے اندر، فضائل میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور جس کے اعمال بڑھیں گے اس کے رزق میں بھی اللہ رب العزت برکتیں رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے کہ نیک اعمال کرنے سے روزی میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جمعے کے دن آپ غسل کریں اور جتنی جلدی ہو سکے نماز کے لیے جائیں اور خوشبو وغیرہ لگا کے جائیں۔ نمبر 4، صدقہ دینا۔ جمعے کے دن آپ صدقہ ضرور دیا کریں، چاہے تھوڑا ہی صدقہ کیوں نہ ہو، جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو اس حساب سے آپ صدقہ کر دیں۔ دیکھیے گا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جمعے کے دن صدقہ رزق کو کھینچ لاتا ہے اور نحوست کو، تنگ دستی کو گھر سے دور کر دیتا ہے۔ اگر 1 روپیہ ہو تو 1 روپیہ صدقہ کریں، اور 100 روپیہ ہو تو 100 روپیہ صدقہ کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اسی میں سے کچھ دانے جو ہے آپ پرندوں کو کھلا دیں، جانوروں کو کھلا دیں، صدقہ تو آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے، 100 روپے، 50 روپے ہی آپ صدقہ کریں گے، جو بھی آپ کی حیثیت ہو۔ اگر روپیہ نہیں ہے تو آپ کھانے میں سے ہی صدقہ کر دیں، پرندوں کو کھلا دیں، آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو آپ جمعے کے دن صدقہ ضرور کیا کریں، چاہے تھوڑا ہی کیا کریں۔ نمبر 5، والدین کی خدمت اور ان کے قدموں کو چومنا۔ جمعے کے دن مطلب خدمت تو آپ کو روزانہ ہی کرنا ہے، لیکن جمعے کا دن جب آئے تو ان کی دعائیں آپ کو زیادہ لینا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی خدمت کرنا جمعے کے دن کہ ان کی دعائیں آپ کو لینا ہے، ان کے قدم چومنا ہے، قدم بوسی کرنا ہے، اور ماں باپ کو آپ کو خوش رکھنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے گا حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن نسائی کے اندر، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جو ہے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی اگر خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ماں باپ کی بے ادبی کرو گے تو پھر جہنم کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رزق میں کشادگی چاہی تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی والدین اور رشتہ داروں کی خدمت کرے، تو اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 6، سورہ یاسین کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا۔ کس طریقے سے؟ کہ جمعے کے دن سورہ یاسین صبح کو پڑھیں اور بعد نماز عشاء جو ہے یا عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اس عمل کے کرنے سے رزق میں برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور سورہ رحمان جو ہے نا غربت کو ختم کرتی ہے اور دولت کو جذب کرتی ہے۔ نمبر 7، جمعے کے دن 100 مرتبہ یہ عمل ضرور کریے گا۔ عمل یہ ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو یا وہابو یا رزاقو یا کریمو پڑھ کر آپ کو رزق کے لیے دعا کرنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان اسماء کا ورد خاص طور پر جمعے کے دن رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ یا وہابو یا رزاقو یا کریمو، یہ آپ کو 3 نام پڑھنا ہے جمعے کے دن۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر رزق کے لیے آپ کو دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں۔ ان ناموں کو پڑھ کر کے، اس کا وظیفہ کر کے آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آپ کے گھر میں ہیں نا، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو آپ اس پر عمل ضرور کریے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔